حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر پر تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت پر رہے اور انہیں آنے کی اجازت دے دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سابقہ کیفیت پر رہے اور اجازت دے دی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے درست فرمائے، پھر آنے کی اجازت دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد پر اس قدر اہتمام کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یہ حیا ہی تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا اور قبول اسلام کے لیے جس ہاتھ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، تب سے میں نے وہ ہاتھ کبھی اپنے شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ پھر اسی ہاتھ کو یہ اعزاز بھی ملا کہ بیعت رضوان کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی تو ان سے بیعت لینے کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ کر بیعت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ کیسی خوبصورت بات ہے، کیسی فضیلت کی بات ہے۔ پھر اس ہاتھ کو اللہ نے یہ اعزاز بھی بخشا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جامع القرآن بھی ہیں کہ آپ نے پورا قرآن مجید لکھوایا اور ایک جگہ جمع کروایا، اور پہلے قرآن مجید لکھنے کے لیے کوئی ایک رسم الخط مقرر نہیں تھا، جس کی وجہ سے پڑھنے میں اختلاف ہوتا تھا۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کی ایک کمیٹی بنائی اور پھر اس کے لیے ایک ہی رسم الخط مقرر کیا گیا جس کو رسم عثمانی کہا جاتا ہے، اور پھر تمام صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہوا کہ قرآن مجید آئندہ اسی رسم الخط پر لکھا جائے گا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بیعت رضوان کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر مکہ گئے تھے کہ خبر مشہور ہو گئی، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا؟ اس وقت تقریباً 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر موت کی بیعت کی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ قرار دیے تھے اور دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، ھذہ ید عثمانہ، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے۔ اس بیعت کا نام بیعت رضوان اور اس کو بیعت شجرہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان کرنے والوں سے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان فرماتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، بے شک اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اس موقع پر ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب بات
चीत के लिए मक्का मुकर्रमा पहुँचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र था ही उम्रा और तवाफ़ की नीयत से, लेकिन कुफ़ार मक्का ने आपको और मुसलमानों को उम्रा करने से रोक दिया था। जब आप मक्का पहुँचे तो मक्का वालों ने आपको ये पेशकश की कि आप तवाफ़ और उम्रा करना चाहते हैं तो आपको इजाज़त है, आप कर सकते हैं। लेकिन सय्यिदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जब तक मेरे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा नहीं कर लेते, मैं उस वक़्त तक उम्रा नहीं करूँगा। इस वाक़े से ये भी मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सय्यिदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कितना एतमाद था कि आपको अपना और तमाम मुसलमानों का नुमाइंदा बनाकर भेजा। और ये भी मालूम हुआ कि सय्यिदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस कदर वफ़ादारी और जान निसारी का जज्बा था कि फ़रमाया, जब तक मेरे महबूब आका उम्रा ना कर लें, मैं उम्रा नहीं करूँगा। और ये भी मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक सय्यिदना उस्मान और खून उस्मान कितना कीमती है कि आप ख़ुद भी और तमाम सहाबा भी उस्मान के खून का बदला लेने के लिए मौत पर बैत कर रहे हैं। ये भी मालूम हुआ, ये सारी फ़जीलतें हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और ये भी मालूम हुआ कि सय्यिदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस कदर पाकीज़ा और मुक़द्दस और मुतहहर हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार दे रहे हैं। और इस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम, इनके हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ है।